حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی اور رسول تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک سرسبز زمین پر سے ہوا جو اللہ کے ایک خالص مومن کی تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو اس کی وہ زمین بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ وزیروں نے بتایا کہ یہ فلاں مومن کی زمین ہے جو آپ ہی کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اسے بلوایا اور اس کی زمین کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے حقدار ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ تو میں بلا قیمت دوں گا اور نہ ہی میں قیمت لے کر تمہیں دوں گا۔ تم اس کا ذکر کرنا بھی آئندہ چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس آیا۔ اس کی ایک زوجہ عزاکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو غضبناک دیکھا تو پوچھا کہ اے بادشاہ، ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ بیان کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پچو تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو مار ڈالنے کی حیل و تدبیر کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک تجھ پر اس کے قتل کا الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ عزاکا کی ایک جماعت اس کی طرف بھیجتی ہوں کہ اسے پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہی کرو۔ عزاکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ اس نے اس سے بات کی گواہی لی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور خود زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل پر اللہ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی ہٹا دوں گا اور تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھے مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے۔ جب وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس سے فرمایا اے جبار، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف نہ کھائیں۔ میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرا دیتی ہوں تاکہ ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی مجلس میں چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا جو خدا نے ان پر وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فکرمند ہوئے کہ اب وہ سب کو قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے عزاکا کے ایک 40 مردوں کی جماعت کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ پر آئے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اور درس و تدریس دیا کرتے تھے۔
ان کو وہاں نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے، ان کے شاگرد، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان کے ارادے سے آگاہ کیا کہ 40 افراد ان کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے نکل گئے اور صبح اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ظالم کے دربار میں اپنا پیغام دے کر بھیجا جو میں نے پہنچا دیا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے قتل کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنے عزت کی قسم کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، اے پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ فرمایا، عرض کرو، میں تمہاری حاجت بھر لاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ جب تک میں دعا نہ کروں بارش نہ فرمائے۔ خدا نے عرض کی، ادریس، اس طرح تو شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ بھی ہو، میری یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، مجھے منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے میں ان کے لیے بارش نہیں برساؤں گا، اور سب سے زیادہ میں عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب کو اس سے آگاہ کیا جو دعا کی تھی اور اس سے جو جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص دوسرے شہروں میں چلے گئے اور ہر طرف مشہور ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک پہاڑ میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتہ ان کے لیے مقرر فرمایا جو روزانہ ان کے لیے کھانا لایا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام روزانہ دن کو روزہ رکھتے اور فرشتہ ان کے لیے روزانہ شام کو کھانا لاتا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جابر کی حکومت برباد کر دی، اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک اور ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ برسا۔ اس شہر والے سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور وہ دور دراز کے شہروں سے سامان خوراک جا کر لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے اور یہ پوچھا کہ یہ بلا اس سبب سے ہے کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی۔ انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ جب تک وہ نہ چاہے آسمان سے بارش نہ برسے۔ اب وہ پوشیدہ ہو گئے ہیں، ان کا پتہ تو ہم کو نہیں ہے، لیکن خدا ہم پر بہت مہربان ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسا دے۔ پھر انہوں نے موٹے کپڑے پہنے، اپنے سر پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے ادریس، تمہارے شہر والے مجھ سے بہت توبہ و استغفار اور فریاد رسی کر رہے ہیں، مجھے ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام، تم مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اے مالک، میں بارش کا سوال نہیں کروں گا۔ پھر وحی ہوئی کہ اے ادریس، مجھ سے بارش کا سوال کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، اے مالک، میں سوال نہیں کروں گا۔ تو خدا نے اس فرشتے پر وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ لے کر جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز بھی جب کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے دن بھی جب کھانا نہ ملا تو بے چینی اور بڑھ گئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ اے میرے پالنے والے،
قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، تو نے میری روزی بند کر دی۔ تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے ادریس علیہ السلام، 3 دن کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن 20 سال سے اپنے شہر والوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں، مجھ سے بہت توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور میں نے ان پر رحم کیا، اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے بارش برسا سکوں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تمہیں بھوک کا مزہ چکھایا، جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب تم اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کھانے کو کچھ ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور اسے آگ پر سینک رہی ہے۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے میرے جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بددعا نے کسی کے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ ہم کسی دوسرے کو کھلا سکیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہی 2 روٹیاں بہت دنوں کے بعد ملی ہیں، ایک میرے لیے ہے اور ایک میرے بچے کے واسطے ہے۔ اگر میں اپنے حصے کی دیتی ہوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کی دیتی ہوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے جو تمہیں دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا لڑکا ابھی چھوٹا ہے، اس کے واسطے تو آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی تم میرے واسطے رکھ دو۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی تو کھا لی، دوسری آدھی حضرت ادریس علیہ السلام اور آدھی اپنے لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے آدھے حصے کی روٹی کھا لی ہے تو وہ رونے لگا، مضطرب ہوا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کے دونوں بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بولے، اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے جسم میں واپس لوٹ کر آ جا۔ میں ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عورت نے جو یہ دیکھا تو بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی ادریس علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو کہ ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، اس 20 سالوں میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم کتنی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ جبار اور شہر والے میرے پاس ننگے پیر اور پیدل آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی وہ سب کے سب مر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو 500 اور افراد حضرت ادریس علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو بتایا کہ وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو 40 اشخاص مجھے لینے آئے ہیں ان کو دیکھ کہ وہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک بادشاہ اور تمام شہر والے میرے پاس پیادہ اور ننگے پیر نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ واپس ہو گئے اور التجا کی بادشاہ سے۔ تمام شہر والوں نے التجا کی تو وہ تمام شہر والوں کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، اور سب نے کھڑے ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام سے بارش کی درخواست کی، دعا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی، اسی وقت آسمان سے ابر آیا، بجلی چمکی اور خوب بادل آئے اور گرج و چمک سے بارش ہوئی۔